تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت تھی. چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں بخار ہوا تو وہ بہت تیز تھا، حتیٰ کہ اوپر جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کپڑے کے اوپر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی. تو میں حیران تھی کہ اتنا بخار تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی اپنے چہرے انور پر پھینکتے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ تکلیف کی شدت ہے، بخار کی شدت ہے. تو میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شدت بخار بیماری کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، مومن کو آخری وقت میں جو یہ تکالیف ہوتی ہیں اس پر بھی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے آخری وقت میں تکلیف زیادہ دے دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا. عائشہ، اس لیے مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو کہا گیا کہ جبریل اور اسرائیل حاضری کی اجازت مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمایا جبریل کو پہلے بلاؤ. چنانچہ جبریل علیہ السلام پہلے آئے، آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ سوال کیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا پوچھ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب تسلی مل گئی تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اتنا غم زدہ تھے، آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس غم کو ہم نے بھی کچھ بانٹا ہے. یاد رکھیں کہ جب غم ہوتا ہے کسی پر، کوئی تسلی کے بول بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی یاد رہا کرتے ہیں. آج نبی علیہ السلام کے اس غم میں جو شریک ہوگا، جو دین کے راستے پہ نکلے، جان مال وقت لگائے، زندگی کے اوقات کو اللہ کے راستے میں لگائے، مدارس کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، عمل کرے، دعوت میں حصہ لے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قیامت کے دن کتنی خوشی ہوگی کہ اس میرے امتی نے میرے غم میں برابر کا شریک ہونے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں اس غم کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.